فرمایا حضرت روز آؤں گا، بس اگر آپ دیکھیں سپاہی ہوں تو پیسے دے کے بھیج دینا، اگر سپاہی نہ ہو مجھے روز آپ ایک حدیث سنا دینا، سنانا آپ کا کام ہے، حدیثوں کو یاد کرنا میرا کام ہے۔ ایسے طلباء نے محنتیں کی، اور یہاں آج تو اللہ کا شکر ہے بنا بنا ادارہ مل گیا، سب چیزیں موجود ہیں، نہ شکر ہی نہیں ہے تو سمجھیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے نبی کا معنی مراد تھا ویسے ہے، سمجھیں۔ میرے نبی معراج پہ گئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اے اللہ کے نبی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آقا آپ نے کہا ہے میری امت کے علماء بمثل انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، او کما قال، آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی اگر ویسے ہیں آپ اپنی امت کا ایک عالم دکھائیں۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہ پاک نے چھٹے آسمان پر حضرت امام غزالی کی روح کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ قال انا محمد فلاں بن فلاں بن فلاں، میرے دادا کا نام میرے پردادا کا نام تھے، پردادا کرتے کرتے او آدم تک لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت میں نے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے او دادا پردادا کا نام بتا دیا۔ فرمایا اللہ نے آپ سے بھی تو یہ پوچھا تھا ماں دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے بھی تو جواب دیا تھا عصا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، پانیوں پہ مار کے چشمے نکلاتا ہوں۔ فرمایا اس لیے بات لمبی کی، مجھے خدا سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے لمبے لمبے جواب دیے تاکہ خدا اور میری بات لمبی ہو جائے۔ فرمایا جیسے آپ کو خدا سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا اسی طرح مجھے بھی آپ سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ کیا فرمایا سب سے پہلے آؤ اودو عالمن، کیا بن جاؤ؟ عالم دین بن جاؤ۔ عالم دین نہیں بن سکے پھر کیا فرمایا؟ آؤ متعلمن، کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آج کوئی بادشاہ کسی ملک میں جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، بعض لوگ پھول بچھاتے ہیں، لیکن یہ شان ایک طالب علم کی ہے۔ جب طالب علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اپنے نوری پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دو، اور پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب وہ عالم بن جاتا ہے ان العالم یستغفر من فی السماوات و من فی الارض حتی نملۃ فی حجرها حتی حوت فی جوف الماء۔ آپ نے فرمایا آسمان والی مخلوق کو اللہ حکم دیتا ہے آسمان والو میری عبادت کو چھوڑ دو، زمین والو میری عبادت کو چھوڑ دو، مشرق والو میری عبادت کو چھوڑ دو، مغرب والو میری عبادت کو چھوڑ دو۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا عالم دین خطاب کر رہے تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ سمجھیں پہلا انعام کیا ملا؟ فرمایا عالم دین بن جاؤ، جے عالم دین نہیں بنتے کہ طالب علم بن جاؤ۔ فرمایا طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او سمان کم سے کم ان کو سننے والے بن جاؤ۔ ہر جمعہ ہوتا ہے اتنی نیت کر جاؤ ہم طالب علم بن کے جا رہے ہیں، ہم جمعہ نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم مدرسے میں طالب علم بن کے جا رہے ہیں۔ آپ کا آنا بھی ثواب ہے، آپ کا جانا بھی ثواب ہے۔ قاری عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ منورہ کے جو ہے نا وہ قاریوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ کی شان کیا تھی؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے آپ کے ہونٹوں سے اتنی خوشبو آتی، آپ کے خوشبو کی وجہ سے پوری مسجد نبوی میں مہک کی مہک ہوتی۔ کلاس کے بعد کا طلباء کرام باتیں کرتے ہیں، سمجھیں بعض کہتے ہیں کہ استاد جی الائچی کھاتے ہیں، یہ طلباء کے اپنے اپنے تبصرے ہوتے ہیں نا، کہ استاد سب یہ خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ ایک شاگرد نے جسارت کی، وہ کہتے ہیں میں حضرت کے پاس آیا، میں نے کہا حضرت آپ کیا کھاتے ہو؟ فرمایا بیٹا سچی بات بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا ایک دن تھکا ہوا تھا، پڑھنے پڑھانے کا دل نہ تھا، پھر دل میں خیال آیا طلباء اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، بڑے دور سے آئے ہوئے ہیں، میرے خدا کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، میں پھٹی پہ آیا، میں نے سبق پڑھایا، میں سو گیا،
نبی کا دیدار ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹا عاصم تو میرے دین کا وارث ہے, میرے قریب آ جا. میں نبی کے قریب ہوا, فرمایا اور قریب آ جا. میں اور قریب ہوا, فرمایا ان لبوں سے قرآن پڑھاتا ہے. میں نے کہا جی. حضور نے میرے لبوں کو بوسہ دیا, خدا کی قسم لب کھولتا ہوں لبوں سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. سمجھے, ایک تو لباس سے ویر نہ رکھا کرو. خدا نہ خواستہ یار طالب علم میں اگر کوئی غلطی کوتاہی کرتے درگزر کیا کرو. قالین استعمال کرنے کے لیے ہے, یہ جانور باندھنے کے لیے نہیں ہے, یہ ان طلباء کے لیے ہے. اس سیال شریف کے مرید ہے خواجہ جان محمد سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. مسجد کے جو ہے محتمم بھی رہے, مدرسہ بھی تھا. کسی نے محلے والوں نے ان کو حلوہ دیا طلباء کو. طلباء کرام نے کھایا, جو باقی حلوہ بچ گیا انہوں نے مسجد کی کنڈیاں لگائی, حلوے کی گیندیں بنا کے ایک دوسرے کو مار ڈالا. اہل محلہ والے پڑوسی آ گئے, اے جان محمد سیالوی صاحب, اے تیرے بچے ہیں, تیرے بچوں کو تربیت نہیں ہے, تیرے بچوں کو شعور نہیں ہے, دیکھ مسجد کا کیا حال کیا ہوا ہے. ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, نمازی کو نماز پہ بھی بڑا فخر ہوتا ہے. ہم یہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کی صدائیں لگاتے ہیں. آپ کے مدرسے کے بچوں نے ہماری مسجد کا یہ حال کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. اگلے دن کلاس لگی, آپ نے بچے کہہ کے دونوں کو سمجھا دیا, بیٹا آج کی بات ایسا نہیں, یہ محلے والی شکایت کرنا. 4-5 دن گزرے, پھر حلوہ آیا, بچے مسجد میں کھیلنے لگے, ایک دوسرے کو مارنے لگے. محلے والے محتمم کے پاس گئے, فرمایا جان محمد سیالوی صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. آپ کہتے آؤ میرے ساتھ. مسجد میں آئے, دروازہ بند تھا, ایک سوراخ تھا. آپ نے جب ایسے نگاہ اٹھائی وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے, اس سمت سے میں دیکھ رہا تھا, اس سمت سے اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے, اور طلباء کھیل رہے تھے. طلباء کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ تبسم فرما رہے. جب نبی خوش ہوتے ہیں تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تجھے کس نے اختیار دیا طلباء کو ہاتھ اٹھانے والا, طلباء کو حقیر سمجھنے والا, طلباء کو ذلیل سمجھنے والا, اور جن آستانوں پہ تجھے فخر ہے. میں تجھے حدیث بھی سنا دو. کہتے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ, ایک رات اللہ کے نبی گزرے, فرآ مجلسین, آپ نے 2 مجلسیں دیکھی. یہ فیصلہ آپ نے کر کے سبب ہے, آپ نے 2 مجلسیں دیکھی, دونوں مسجد نبی میں ہے. ایک مجلس کیا کر رہی تھی؟ وَيَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ, اللہ کا ذکر, تسبیح, ہمارے آسمانے والے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تسبیح ہے, ذکر اذکار ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا دوسری جماعت وَيُعَلِّمِ النَّاسِ, لوگوں کو تعلیم دے رہی تھی. نبی درمیان میں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے آپ کس میں جائیں گے, ان لوگوں میں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, یا طلباء میں, یا علماء میں جائیں گے. کہتے ہیں نبی چلتے چلتے طلباء کے پاس آئے, فرمایا انما بعثت معلما, اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے, اور میں محمد عربی علماء سے بھی پیار کرتا ہوں, طلباء سے بھی پیار کرتا ہوں. سمجھ آئیے, یہ تھوڑا سا خیال رکھا کرو. سمجھ آئیے, فرمایا قوم بنی اسرائیل کا, میں اس امت کے عالم کا ذکر نہیں کر رہا, ایک عالم دین کی مثال دے رہا ہوں. سمجھئے, قوم بنی اسرائیل کا ایک عالم دین ہے, جنت میں جا رہا تھا, جہنم میں جا رہا تھا. ایک جہنمی کی نظر پڑ گئی, ایک جہنمی کی نظر پڑ گئی. وہ دوڑتا ہوا گیا, اس نے عالم دین کا ایسے بازو پکڑ لیا. یا متعلما اذکر قضا و قضا, اور تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا کیا؟ فرمایا اسقی کلمہ, تو پیاسا تھا میں نے پانی پلایا. اس نے کہا ہاں یاد ہے. تو پھر فرمایا نبی کی حدیث نہیں یاد؟ فرمایا کون سی حدیث؟ فرمایا ثلاثہ یشفع یوم القیامۃ الانبیاء والعلماء والشہداء. فرمایا 3 بندے شفاعت کریں گے, نبی بھی شفاعت کریں گے, شہید بھی شفاعت کریں گے, علماء بھی شفاعت کریں گے. اس نے کہا تو فرمایا تو عالم دین ہے, پانی کا گھونٹ پلائے گا, صرف پانی کا گھونٹ. ہمارے قاری صاحب ہیں, پورا سال ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں نماز, کسی نمازی کو توفیق نہیں پانی کا گھونٹ. 30 پارے سناتے ہیں, ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. سمجھے, تھوڑا سا اپنی سوچ بدلو, ذہن تو بدلو. کہاں بیٹھے ہو,
اس وقت ایسے لوگ